سیم کے بتانے کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ سیم کافی حد تک کہ اسے چاہنے لگا ہے، اور اب اس بات کو ضرور مجھے کسی نہ کسی سے بتانا ہوگا۔ مجھے ہیلپ چاہیے۔ ایسا کرتی ہوں، میں چاچی کو جا کے ایک ایک بات بتا دیتی ہوں، ورنہ تو پرابلم کھڑی ہو جائے گی اور پھر سیم کہیں ان مصیبتوں میں پھنس کے نہ رہ جائے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں جا کر چاچی کو بتا دی تو اس کے بعد چاچی بہت زیادہ ڈر گئی اور چاچی کہنے لگی کہ مجھے ملنا ہوگا، مجھے سیم سے بات کرنی ہوگی کہ کیوں پاگل ہو گیا ہے وہ اس لڑکی کے پیچھے، جب اسے یہ باتیں ساری پتہ ہے کہ اس کے پیچھے اتنا بوال ہے، تو ایسا کیا ہے جو وہ اتنا پگلا گیا ہے۔ تو پھر سیم کی بہن بولی کہ چاچی مجھے بھی ڈر لگتا ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ وہ لڑکی بے سہارا ہے، چلو اس کی مدد کرتی ہوں، کیونکہ جب اس میں دین نہیں ہے تو وہ کن باتوں کو کیسے سمجھ پائے گی، مگر مجھے ایسا لگا کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے، مگر یہ سب تو ساری باتیں الٹی ہوتی جا رہی ہیں اور سیم کا پگلا پنا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی ہے اس کو اس طرح سے دیکھ کر، مگر میں یہ باتیں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اس کو ایسے ظاہر کیا تو اسے یہ ریلائز ہو جائے گا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ڈپریشن میں آ جائے گا۔ اب آپ اس بات کا کوئی تو حل نکالیے۔ تو پھر چاچی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں چاچا سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ اپنے دادا کو بلائیں، اور جب دادا میاں یعنی جنات، ان کے گھر کے جنات دادا میاں، ان سے بات کرنے کو کہا۔ پھر چاچی نے جواب دیا کہ میں تمہارے چاچا کو کال کر کے سب بتا دیتی ہوں، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بیتتی ہے کہ سیم گھر پہ نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے کی گئی یہ سازش رنگ لے آتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بات بڑھتی جاتی ہے اور بات جا کر گھر کے دادا میاں یعنی جناتوں تک کے پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب چاچا کی حاضری میں ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، دادا میاں ایک ایک بات بتا دیتے ہیں کہ سیم کو روکو، وہ لڑکی بہت زیادہ خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ لڑکی گھری ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے خبیث اور پورے جناتوں کے ٹولے موجود ہیں، وہ لڑکی بے ہوش رہتی ہے، پورا دن اسے ہوش نہیں رہتا، وہ غفلت میں رہتی ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر یہ سب باتیں جب سیم کو بتائیں تو سیم نے بتایا کہ اپی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں، خبیث اس کے اوپر پورا دن سوار رہتے ہیں اور وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتی، یہاں تک کہ اگر وہ بستر پہ لیٹ جائے تو خبیث اس پر اس طرح سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی، اپنا پیر تک نہیں ہلا سکتی ہے، وہ اتنی بے دم ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے اس کی اپی تو اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ کیا وہ اتنے خطرناک خبیثوں سے گھری ہوئی ہے، اور بے وقوف لڑکی تم کہاں جا پھنسے، اور یہ ساری مصیبت تم ہمارے گھر بھی لے آؤ گی۔ تو وہ بولا یہاں کیسے آ سکتی ہے ساری مصیبت، یہاں تو اللہ پاک نے دادا میاں کو موجود کر رکھا ہے، اور دادا میاں اکیلے تھوڑی ہیں، ان کا لشکر ہے، کئی جنات ہیں یہاں لڑنے کے لیے، تم بھول رہی ہو شاید کہ وہ تم سے بات نہیں کر پاتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ تمہارے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ان سے وحشت کھاتی ہے۔ تبھی تو ونشکا نے یہ بات بتائی تھی کہ تمہاری اپی سے میں بات نہیں کر سکتی، زیادہ دیر بات مت کرواؤ میری ان سے۔ لیکن ابھی معاملہ سلجھا نہیں تھا، اس کی اپی خود اپنے معاملے میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جب یہ بات چاچا تک پہنچی تو چاچا نے کہا کہ ونشکا تم سے اس لیے بات نہیں کر پاتی کیونکہ تمہارے ساتھ جو گھر کے سب سے بڑے بزرگ ہیں یعنی سب سے بڑے جناتوں کے بادشاہ، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور وقت پڑنے پر وہ تم پر حاضری بھی لے لیتے ہیں، مگر تمہیں بچپن سے آج تک یہ بات بتائی نہیں گئی۔ لیکن اس کی اپی نے بتایا کہ مجھے یہ بات بچپن سے پتہ ہے،
مگر کون دادا کیسے دادا میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ بس مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب میں نے ونشکا کو پہلی بار دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں اور مجھے غصہ سوار ہونے لگا اس کو دیکھ کر۔ تو ونشکا بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور وہ بھاگ گئی اپنی جگہ سے۔ اسے کافی ڈر سا محسوس ہونے لگا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی آنکھیں آپ میری طرف سے اب بھی ہٹا لیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ تو اسے بھی غصہ آ گیا، لیکن بات وہیں دبی کے دبی رہ گئی۔ سیم نے آ کر اپنی اپی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی اپی کا غصہ شانت ہو گیا۔ پھر ونشکا بھی شانت ہو گئی۔ پھر دونوں ساتھ میں گھومے پھرے، مگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایسی کوئی واردات نہیں گزری جس سے یہ ثابت کر پاتے کہ ونشکا پر نٹوے یا خبیث ہیں یا اس کی اپی کے ساتھ موجود حالت میں جنات ہیں۔ ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہوئی تھی کسی بھی طرح سے۔ کچھ وقت بیتا تھا کہ سیم بہت فکر مند ہو گیا اور کہنے لگا، اپی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی اپی بولی، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو سیم نے بتایا کہ ونشکا کی خبیث سے میری بات ہوئی تھی، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اس کی اپی بولی، بالکل پاسبل ہے، کیونکہ اگر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جناتی ہوتی ہیں، یہ جن ہوتے ہیں، یہ برے خبیث ہوتے ہیں، یہ کسی پر اگر سوار ہو کر اس کی آواز میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ مگر کچھ یوں ہوا، وہ بولا کہ یہ جس مسجد میں دکھا رہی ہے، شہدرے والی مسجد، وہاں کے حافظ جی کا گلا دبا دیا خبیث نے اور کہا کہ یہ لڑکی جان سے جائے گی اور اگر ملے تو اس کے پیچھے پڑ گیا تو تیری بھی جان جائے گی۔ حافظ جی کو دھمکی دی ہے اس خبیث نے، کیونکہ حافظ جی نے 2 خبیث اس کے جلا کر راکھ کر دیے ہیں۔ کافی ڈر گیا، سیم کافی ڈرا ہوا تھا اور بولا کہ اب اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ سید اب تیری آ گئی۔ تو اس کی اپی اسے سمجھاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھ، تیرا رب تیری مدد ضرور کرے گا۔ اگر تو نے کسی کی مدد کرنی چاہی، ہمدردی میں کرنا چاہی، تو بے شک اس کا سبب تجھے اللہ دے گا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ، تیری کبھی ہار نہیں ہوگی۔ پھر اسے صبر آتا ہے اور سکون مل جاتا ہے، اور سیم کہتا ہے کہ اپی ایک تم ہی ہو جو مجھے موٹیویٹ کرتی رہتی ہو، ورنہ میں ڈر جاتا ہوں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ پر ایمان تازہ ہوتا رہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ایسا کرو اپی، میں آ رہا ہوں، اور چلو ایسا کرتے ہیں ونشکا سے ملنے چلتے ہیں، کیا تم چلو گی؟ اس کی اپی راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بھائی کی بات کبھی ٹال نہیں سکتی، اسے پتہ ہے وہاں بہت خطرہ ہے، مگر بھائی سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سوچ کر وہ فیصلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے شام کو چلتے ہیں۔ بولتا ہے چلو ٹھیک ہے، مگر یہ بات کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ونشکا سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب وہ کہتی بالکل ٹھیک، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ پھر یہ لوگ کافی اڑچنیں آتی ہیں، مگر یہ لوگ پورا دن گزرنے کو ہے اور ونشکا سے ملنے اب تک نہ جا پہنچے، مگر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب رات کا 9 بجتا ہے اور سیم گاڑی لے کے آ جاتا ہے اور اشارہ دیتا ہے کہ چلو، تب مما یہ پوچھتی ہیں کہ تم دونوں کیا گل کھلا رہے ہو اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ تو اس کی اپی کچھ یوں جواب دیتی ہے کہ مما ہم لوگ باہر ایسے ہی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسے ہی گاڑی چلائیں گے۔ بس یہ بات کہہ کے وہ دونوں گھر سے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنا چھوٹا بیٹا ساتھ میں لے کر چلی جاتی ہے۔ پھر جب گاڑی پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سیم کہتا ہے کہ راستے میں پتہ نہیں کیوں کچھ حرارت سی لگ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور ونشکا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے صبح سے۔ تب اس کی اپی کہتی ہے کہ تم پاگل ہو کیا، بنا بتائے مجھے اس کے گھر لے کے جا رہے ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میری جب صبح 11 بجے بات ہوئی تھی تب میں نے اسے بتا دیا تھا، اور وہ بولی کہ مجھے پہلے سے پتہ آج تمہاری اپی میرے گھر آئے گی۔ بس یہی بات مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس کو پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ اس کی اپی آئے گی۔
تو وہ بولتی ہے کہ اس کے خبیثوں نے اسے خبر دی ہوگی. پاگل. بولا کہ اس کے بعد سے ونشکا سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے میرا کال نہیں اٹھایا. گاڑی چلتی گئی، راستہ کٹتا گیا، کارواں بنتا گیا، اور آخر کار ونشکا کو بنا بتائے اس کے گھر جا پہنچے. تھوڑی تو اطلاع اسے تھی کہ میں آنے والی ہوں، مگر کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ہونے کیا والا ہے. بہت غضب اٹھانے والا تھا وہ رات، بہت غضب کا منظر تھا اس رات کہ آج پہلی بار ایسا ہو جائے گا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. نہ یہ سید سوچ سکتا تھا کہ آخر میری اپی کو ایسا کیا ہوگا، اور نہ اس کی بہن کو کچھ پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسی گھٹنا ہونے والی ہے. اور ونشکا شاید اس کے خبیثوں نے اس کو خبر دے رکھی تھی پہلے سے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی الرٹ تھی اور وہ یہ سب پہلے سے ہی جانتی تھی. مگر جو ہوا وہ سوچنے کے قابل نہ تھا. اتنا غضب منظر ڈھائے گا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور اگر آپ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آگے کا کیا ہوا، آگے کی کیا کہانی ہے، تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی. ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جب تک آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، واچ کرو، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرو. تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.